پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اڈیالہ جیل سے صحافیوں کے ہاتھوں اپنے چاہنے والوں کو پیغام دیا ہے کہ میرے چاہنے والوں سے کہنا کہ تمہارا خان کٹ تو سکتا ہے، کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ اون چودھری اور عمران خان کا تعلق کی اصل وجہ کیا تھی؟ جب بھی عمران خان کا نام آتا ہے اون چودھری صاحب اتنے ڈیفینسو کیوں ہو جاتے ہیں؟ کالے ٹریک سوٹ میں ملبوس کپتان کیسا لگ رہا تھا؟ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں۔ سائفر کیس میں پہلی اوپن سماعت ہوئی اڈیالہ جیل میں، اور جس میں صحافیوں کی بھی اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جب کمرہ عدالت میں داخل ہوئے تو دیکھنے والے صحافیوں کے مطابق کہ عمران خان پہلے سے زیادہ صحت مند، فریش اور حشاش بشاش لگ رہے تھے۔ کپتان نے کالا ٹریک سوٹ اور وائٹ ہائی نیک پہن رکھی تھی، اور کپتان بڑے خوشگوار اور بڑے خوبصورت مزاج کے ساتھ انہوں نے لوگوں کے ساتھ آنکھوں کے ذریعے مسکرا کر سلام کیا، اور پھر کارروائی چلی۔ عمران خان صاحب کی ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جس دن اڈیالہ جیل میں اوپن سماعت ہوگی، عمران خان کی روز ہیڈ لائنز نکلیں گی، اور عمران خان اپنے صحافیوں کے ساتھ گفتگو جو کریں گے، یقیناً وہ گفتگو باہر آئے گی اور پھر روز ہیڈ لائنز نکلا کریں گے۔ اب ہمیں تو یہ ڈر لگ گیا کہ شاید اگلی سماعت پر بھی ان صحافیوں کو اندر جانے دیا جاتا ہے یا نہیں، یا پھر کب تک اندر جانے دیا جاتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے آج عمران خان کی گفتگو سامنے آئی ہے اس سے بہت ساری چیزیں ایسا لگ سکتا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں کچھ صحافیوں پر بھی پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ عمران خان نے جو صحافیوں سے گفتگو کی ہے اور کچھ صحافیوں نے سوالات بھی کیے، اس میں عمران خان کا کہنا ہے کہ میں حلف اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے نکاح والے دن بشرا بی بی کو دیکھا، اس سے پہلے میں نے بشرا بی بی کو نہیں دیکھا ہوا تھا۔ اب ظاہر ہے یہ ایک ایسا سوال ہے، ایک کسی کی پرسنل لائف ہے، دیکھنا نہ دیکھنا، یہ ایک عجیب سوال ہے جس پر آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے۔ اور پھر اس پر آج جب یہ ہیڈ لائنز چلی کہ میں نے نکاح سے پہلے بشرا بی بی کو نہیں دیکھا تھا، تو اس پر اون چودھری صاحب کا بڑا ایک ہم نے بیان سنا بھی، اور وہ بڑے غصے میں بھی تھے کہ میرے پاس ایسے ایسے راز ہیں عمران خان کے کہ اگر وہ میں نے افشاں کر دیے تو عمران خان کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میں پرانے تعلقات یا پرانے گزرے وقتوں کا لحاظ رکھ رہا ہوں، اس لیے میں خاموش ہوں، ورنہ میں بول پڑا تو عمران خان کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اب بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے بشرا بی بی سے تعلق کی، کہ کیا عمران خان صاحب نے نکاح سے پہلے بشرا بی بی کو دیکھا یا نہیں دیکھا۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں نے نکاح سے پہلے بشرا بی بی کو نہیں دیکھا۔ اون چودھری صاحب کہتے ہیں کہ یہ صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور عمران خان صاحب متعدد بار بشرا بی بی سے مل چکے تھے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی۔ اب اون چودھری صاحب غصے میں کیوں آ جاتے ہیں اور پھر وہ باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر میں نے وہ راز بتا دی، وہ کون سے راز ہیں بتا دیں، ساری چیزیں ایک دفعہ سامنے لے آئیں، تاکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو لوگوں کے خدشات ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ سب لوگوں کے سامنے آنی چاہیے۔ آپ کس لیے چھپا کے بیٹھے ہیں؟ کوئی بات ابھی تک آپ نے کی تو ہے نہیں، پھر اپنا تعلق بھی آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ نہ تو کرکٹر تھے، کہ آپ کا عمران خان صاحب سے کیا تعلق تھا، دوستی کی وجہ کیا تھی، نہ آپ ہم عمرے، نہ آپ کا اسکولنگ ایک ہے کہ آپ بھی ایچیسن سے پڑھے ہوئے ہوں، یا پھر آپ بھی اور آکسفرڈ میں اور عمران خان بھی کلاس فیلو رہے ہوں، یا پھر آپ کا تعلق میاں والی سے ہو اور ایک ہی محلے میں رہتے ہوں، یا پھر آپ کا گھر بھی زمان ٹاؤن میں اور عمران خان کے آپ پڑوسی ہوں، یا پھر آپ بھی نیازی ہوں، آپ چودھری ہیں۔ تو آپ بھی تو آپ اپنے تعلق کی وجہ بتائیں نا کہ عمران خان صاحب کی اور آپ کی دوستی کیا تھی۔ ظاہر ہے جب تک آپ عمران خان کا آپ نے ساتھ نہیں چھوڑا تھا تو مسلم لیگ نون کے دوست، اور خاص کر ہمارے پیارے دوست عطا اللہ تارڑ صاحب، آپ کے حوالے سے بڑے سنگین الزامات لگاتے تھے، اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اون چودھری صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کو منشیات سپلائی کرتے ہیں۔ یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ عطا اللہ تارڑ صاحب نے آپ پر اس طرح کے سنگین الزامات لگائے تھے۔ اب ہمیں تو نہیں پتہ کہ کیا معاملات ہیں اور کیا نہیں، اور اب آپ ظاہر ہے وہاں سے آ گئے، تو میرے خیال میں جہاں تعلق گزرا ہوتا ہے وہاں پر خاموشی بہتر چیز ہوتی ہے۔ اور بھی بہت سارے عمران خان صاحب کے پرانے دوست ہوتے ہیں، اور دوستوں کے پاس دوستوں کے راز ہوتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کل تو آپ جہانگیر ترین صاحب کے بھی راز سب کے سامنے افشا کریں گے، اور آج کوئی پرچی ورچی ہے میرے سننے والوں کے پاس، لکھ کے اپنے پاکٹ میں رکھ لیں
جس دن اون چودھری صاحب کے معاملات جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ خراب ہوئے، اس دن یہی گفتگو اون چودھری صاحب جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی کریں گے، کیونکہ بزرگ کہتے ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک کلچر بھی ہے، کہ گزرے وقتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور آپ کو اس طرح کی باتوں میں پڑھنا نہیں چاہیے، وہ ان کی ذاتی زندگی ہے، اور ٹھیک ہے، چلو جی آگے بڑھتے ہیں، اون چودھری صاحب جانے، لیکن اون چودھری صاحب کو اپنا تعلق بھی اس کو ایکسپلین کرنا چاہیے کہ آپ کا اور عمران خان صاحب کی دوستی کی کیا وجوہات تھیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ان سے پوچھا گیا کہ خان صاحب سنا ہے کوئی ڈیل ویل ہو رہی ہے آپ سے، کچھ لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں جیل میں، تو عمران خان صاحب نے بڑا کیٹیگورکلی کہا کہ میرے لوگوں کو یہ میرا پیغام دینا کہ تمہارا خان، تمہارا کپتان کٹ تو سکتا ہے، کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا، اور نہ مجھے کوئی ملنے جیل میں آیا ہے، نہ میں کسی سے ملا ہوں، نہ میں کسی سے مذاکرات کر رہا ہوں، اور نہ کسی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ مجھے یہاں آ کر کوئی ڈیل آفر کرے۔ میں کیوں باہر جاؤں گا؟ میں نے کوئی پیسہ چوری کیا ہے؟ باہر جا کے میں کیا کروں گا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور جیل میں مزے سے ہوں، اور جیل میں بڑا پرسکون ہوں، پہلے سے زیادہ صحت مند ہوں، اور اپنی لائف کو سمجھنے میں، بہت ساری چیزیں سمجھنے میں مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، اور میں تو جیل میں بڑا فٹ ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دوسرا عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو خود سے پی ٹی آئی چھوڑ کر چلے گئے۔ ظاہر ہے میں نکالتا ان کو تو بڑے ایشوز آنے تھے، لیکن اچھی بات ہے کہ وہ خود چھوڑ کر مجھے چلے گئے ہیں، تو مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یعنی کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ کہیں شکست خوردہ ہوئے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے آج جو صحافیوں سے گفتگو کی، ان کی گفتگو میں جو وہاں پر موجود صحافی تھے، ہماری جتنے دوستوں سے بھی بات ہوئی، ان کے کہنے کہ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ عمران خان ایک قیدی ہیں۔ وہ بالکل فریش لگ رہے تھے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ پہلے سے زیادہ تھی، یا تو یہ ان کا اپنا اسٹیمنا ہے، ان کا انر اتنا مضبوط ہے کہ وہ اس طرح کی سچویشن پہ کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، جیل پھر بھی جیل ہوتی ہے۔ ظاہر عمران خان کو پتہ تھا کہ جب یہ سماعت ختم ہوگی تو یہ سالہ ہا سال سے مجھ سے ملنے والے صحافی یا ان کی فیملی ممبرز وہ چلے جائیں گے، پھر رات کو میں اکیلا ہو جاؤں گا۔ تو اس طرح کی چیزیں عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ کی، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ڈٹا ہوا ہوں، میں ہار نہیں ماننے والا، اور میری زندگی کی یہ تربیت ہے کہ میں کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں چاہتا ہوں، اور میں پہلے بھی اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں، یہ ان کی صحافی گفتگو تھی، کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں یہ کوئی لندن پلان ہے۔ ظاہر ہے پاکستان کی سیاست میں لندن پلان کا ہمیشہ سے ذکر رہا ہے۔ جو 2014 میں دھرنا تھا اسلام آباد کا، اس میں بھی لندن پلان کا ذکر تھا، پھر بہت ساری ایسی میٹنگز ہوتی رہتی ہے جس میں لندن پلان تھا۔ میاں صاحب کا آنا بھی لندن پلان کا حصہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے بھی آج الزام لگا دیا ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کی صاف شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، تاکہ جو ذمہ داران ہیں وہ سامنے آئے اور ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ یہ لندن پلان تھا۔ تو اب ظاہر ہے اس پر کتنا ڈسکس کیا جاتا ہے اس الزام کو، یا پھر محض یہ عمران خان صاحب کا ایک الزام ہے، یا پھر اس میں کوئی حقیقت ہے۔ یقیناً جب تحقیقات ہوں گی تو اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بات ہے کہ وہ ابھی تک اپنے سٹانس پر قائم ہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں جیل میں کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ جیل میں اپنے آپ کو اتنا ایڈجسٹ کر چکے ہیں کہ جب مرضی ہے مجھے نکالنا، نہ بھی نکالنا تو کوئی ایشو نہیں ہے، میں خود کو ایڈجسٹ کر چکا ہوا ہوں۔ لیکن عمران خان صاحب نے اتنا کہا ہے کہ میری قوم سے کہنا، میرے لوگوں سے کہنا کہ تمہارا کپتان نہ تھکا ہے، نہ ہارا ہے، نہ جھکا ہے، نہ جھکے گا۔ آپ لوگ کھڑے ہوں، ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں۔ جب تک آپ نہیں کھڑے ہوں گے میری جدوجہد بیکار ہے۔ اصل جدوجہد اس وقت کامیاب ہوگی جب پاکستان کے عوام اپنے حقوق کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو یقیناً یہ عمران خان صاحب کا پیغام تھا، اور میرے خیال میں اگر 2-3 سماعتوں پر اسی طرح عمران خان صاحب کی جو گفت و شنید صحافیوں کے ساتھ جاری رہی، تو یا تو پھر صحافیوں کا داخلہ بند ہو جائے گا، یا پھر صحافیوں اور عمران خان کے درمیان اتنا فاصلہ رکھا جائے گا کہ نہ صحافی عمران خان سے کوئی بات کر سکے اور نہ عمران خان کوئی صحافیوں سے بات کر سکے، کیونکہ اس طرح تو ہوا تو پھر تو لیڈز روزانہ چلتی رہیں گی، اور عمران خان کی آپ کی یہی انتخابی کیمپین ہوگی۔ بہرحال خان ڈٹا ہوا ہے، اور خان کا کہنا ہے کہ میرے چاہنے والے
اس بات پر اطمینان اور خاطر جمع رکھیں کہ ان کے کپتان کو کوئی خرید نہیں سکتا، ان کے کپتان کو کوئی ڈرا نہیں سکتا، ان کے خان کو کوئی جھکا نہیں سکتا۔ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے موقف میں یہ کب تک پختگی رہتی ہے۔ یقیناً انسان کمزور ہے اور ظاہر ہے جیل ہوتی ہے، آپ جتنے مرضی ہے کر لیں، لیکن جیل کی سختیاں انسان کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہیں۔ اور عمران خان صاحب ابھی تک تو ڈٹے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کب تک حالات کے اس جبر کے سامنے سینہ سپر رہتے ہیں۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ اندر جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔